اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ بقرہ ہے اور دوسرا پارہ آج شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 143 جو ہے وہاں تک میں نے پڑھا ہے، 142 اور 143۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب بیت المقدس کیا ہے؟ جو مسجد اقصی ہے نا فلسطین میں، وہاں اس کی طرف رخ کرنے کا حکم جو تھا وہ ملا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل فرماتے رہے۔ یعنی مدینہ آنے کے بعد 17 ماہ تک اس حکم پر عمل ہوتا رہا، اور یہ اس کی کچھ مصلحتیں تھیں وہ آگے بیان ہوں گی۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تبدیلی کا یہ حکم آگے آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ پہلے بتا رہی ہے، پیشین گوئی کر رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراضات کریں گے۔ سیقولو جلد کہیں گے۔ حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے۔ وہ تو ہر سمت ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری جہتیں، ساری سمتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے، اس لیے یہ سمت اللہ تعالیٰ ہی کی اپنی حکمت کے تحت مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سمت بذات خود مقدس ہے یا اس مقصود وہ ہے، بلکہ جو کچھ تقدس کسی قبلے یا سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو وہ سمت کی طرف منہ نہ کرتے تو کوئی اس میں تقدس نہیں تھا۔ اب چونکہ اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے، اسے قبلہ بنا دیا، تو اب وہ مقدس ہو گیا۔ اب مومن کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو کیا بتایا ہے کہ یہ امت جو ہے جعلناکم امتم وسط، تو یہ امت وسط جو ہے یہ ہم امت محمدیہ کا ایک لقب ہے کہ یہ درمیانی امت ہے، معتدل امت ہے، تو اس کو امت وسط اللہ نے بنایا ہے۔ اور اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکامات رکھے گئے ہیں جو قیامت تک کے انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ معتدل امت کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم سب لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ امت محمدیہ جو ہے ہماری امت جو ہے یہ کوئی اس کو کوئی چھوٹا وہ سٹیٹس نہیں دیا گیا، اس کا کوئی ہلکا اس کا وہ نہیں ہے عہدہ منصب، یہ بڑا ہی عظیم منصب اس کو عطا کیا گیا۔ ایک یہ جو کچھ الفاظ ہیں جو قرآن پاک نے نا امت کے لیے استعمال کیے ہیں، ان میں ایک آتا ہے امت وسط۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ امت وسط کیا ہوتا ہے؟ درمیانہ۔ آپ کو پتہ نا اوسط درمیانے کو، ایوریج کو تو وسط درمیان کو کہتے ہیں، اول آخر اور درمیان والے کو وسط کہتے ہیں، تو یہ درمیانی امت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امت وسط اللہ پاک نے حکم دیا۔ ملت ابراہیم ایک اس کا لقب ہے، ایک امت وسط ہے۔ اب ایک اور اللہ پاک نے بتایا کہ ان کو جو منصب دیا جائے گا امت وسط کو، امت محمدیہ کو جو منصب دیا جائے گا وہ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتی ہے۔ یہ بیان ہوا ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے۔ جو پہلے نبی گزر چکے ہیں نا ان کے حق میں گواہی امت محمدیہ کے لوگ دیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے یہ جو نبی تھے اللہ کے، انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ یعنی وہ امتیں سوال کریں گی نا کہ یہ لوگ تو سب سے آخر میں آئے ہیں، یہ کیسے ہمارے حق میں ہمارے نبیوں کے حق میں گواہی دے سکتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہیں گے، امت محمدیہ کے جو گواہ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنی ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ اس کے بعد جب ہماری امت جو ہے نبیوں کے حق میں گواہی دے دے گی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے۔ یہ ذکر ہے کہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تو یہ بہت بڑا منصب ہے۔ آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ جب کسی کا فیصلہ کرنا ہو اور جج جو ہے وہ گواہوں کو طلب کرتا ہے تو جو گواہ ہوتے ہیں ان کی گواہی پر سارے مقدمے کے فیصلے کا انحصار ہوتا ہے، تو لوگوں کے دونوں پارٹیوں کے جو سانس ہیں وہ خشک ہوتے ہیں کہ گواہ دیکھو کیا بیان کرتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ سکھا پڑھا کے لائے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گواہ جو ہے اگر غلط بات کر دے تو فیصلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے گواہوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے ہاں قیامت میں سارے رسول جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حاضر کر کے کہے گا کہ تم لوگوں کو جو میں نے منصب دیا تھا تم نے اپنے امتیوں کو میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ کثرت سے امتیں جو ہیں وہ جہنم میں جاری ہوں گی، کثرت سے وہ لوگ جو ہوں گے نافرمان ہوں گے، کہ آپ یہاں سے صرف اندازہ لگا لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ جو ہے وہ 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 72 یا 82 کچھ ایسی روایت آتی ہے، اتنے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔
تو باقی ساری قوم جو ہے وہ طوفان نوح میں غرق کر دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تبلیغ میں گزر گئی، اور چند ایک لوگ جو کہ اپنے ان کے رشتہ دار ہی تھے، ایک بھتیجا، ایک بیوی اور ایک بیٹا، یہ چند لوگ ہی جو ہیں ان کے نام آتے ہیں کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبیوں کی پوری زندگی میں کتنے تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے لیکن ایک حجت تمام کرنی ہے، جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جانا ہے تو ان کو بتا کے ڈالا جانا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کرتوت کیے، تم نے نبیوں کی بات نہ مانی، تو اس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس وقت وہ امتیں اپنے نبیوں کے خلاف ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو ان نبیوں نے کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا تھا، جھوٹ بول دیں گے وہ لوگ۔ تب امت محمدیہ جو ہے وہ نبیوں کے حق میں گواہی دے گی اور کہے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، نبیوں نے تو سارے پیغام پہنچائے تھے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں اور نبی جو ہیں اپنا پورا منصب ادا کر کے آئے تھے۔ تو اب پھر اس کے بعد جب امت گواہی دے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، آپ تصدیق فرمائیں گے۔ تو گویا سارے نبیوں کی تصدیق امت سے لی جا رہی ہے۔ تو نبی سے امت کا مقام بڑا تو نہیں ہوتا نا، امتی جو ہوتا ہے وہ نبی کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دے دی ہے، امت محمدیہ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ کل کو نبیوں کے حق میں گواہی دے گی اور اللہ اس کی گواہی کو قبول کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو ہمیں کس وجہ سے دیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، تو یہ امت محمدیہ اللہ کی آخری امت ہے، یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ تو جتنا منصب اعلیٰ ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ جتنا کوئی بڑے عہدے والا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، اس کی پوچھ گچھ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی نگرانی کے لیے اس کے اعمال بھی جو ہیں وہ زیادہ اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں، دونوں باتیں جو ہیں امت محمدیہ کی فضیلت کو بھی واضح کر رہی ہیں اور اس کی ذمہ داری کو بھی۔ ذمہ داری کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے پیغام کو، جو آپ نے پیغام ہمیں دیا، اس پیغام کو اب ہم نے ساری امتوں تک، ساری قوموں تک پہنچانا ہے، تاکہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے وہ ذمہ داری ادا کی جو نبیوں کو دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء، میری امت کے جو پیغام علم حاصل کرنے والے اور آگے پیغام پہنچانے والے علماء ہیں، مبلغین ہیں، ان کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہے، کہ جیسے نبی کام کرتے تھے نا اپنی امت کی اصلاح کے لیے، تو میری امت کے علماء بھی امت کی اصلاح کے لیے جو کام کر رہے ہیں، تو ان کو وہ منصب دیا گیا جو بنی اسرائیل کے نبیوں کو دیا گیا۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے، قبلے کی جب تبدیلی آئی تو اللہ پاک نے بتایا کہ اس کو جو پہلے 17 مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم جو ہم نے دیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کی بجائے اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اب بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی اور بیت المقدس جو ہے، بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مقدس ماننا ہے اور اسی کی سمت منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، یا کہ اللہ کے حکم کو مقدس ماننا ہے اور اللہ جدھر حکم دے ادھر نماز پڑھنی ہے۔ یہ ایک امتحان تھا، اس امتحان میں کون پورا اترا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک امتحان تھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ قبلے کی تبدیلی سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کہ بت پرستی میں یہی ہے کہ بت کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا کی جاتی ہے، تو اللہ کا مقصد، اللہ کی عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی سمت کو پوجنا ہے، عبادت کرنی ہے اللہ کی، جس طرف وہ رخ کرنے کا حکم دے اسی طرف رخ کرنا ہے۔ تو اب جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، صدیوں سے کعبہ شریف کو
بیت اللہ مان رہے تھے لوگ اور اس کا طواف کرتے تھے، ان کو جب حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس وقت بھی دلوں کو آزمانا تھا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ویسا ہی کیا۔ اس کے بعد 17 مہینے کے بعد جب حکم ہوا کہ واپس قبلے کی طرف مڑ جاؤ تو پھر اہل ایمان جو تھے واپس ادھر مڑ گئے۔ انہوں نے نہ پہلے سوال کیا نہ بعد میں سوال کیا، انہوں نے حکم کی اطاعت کی۔ اب جن لوگوں نے، یہ اللہ کے خالص بندے تھے جو ایسا کر رہے تھے، اور جن لوگوں نے اس حکم کو نہیں سمجھا بلکہ اعتراض کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب آگے دیں گے۔ ایک بات جو ہے اس آیت کے آخر میں وہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ تو ایک بڑی بھاری مشکل بات تھی اس پر عمل کرنا، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ نے جن کے دلوں میں ہدایت ڈال دی انہیں کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو نبی کے پیچھے چلتے گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا رعوف شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو مسلمان یہ حکم آنے سے پہلے انتقال کر گئے، یعنی خانہ کعبہ کے تبدیلی کا حکم آنے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، انہوں نے نمازیں پڑھی تھیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو کیا پھر ان کی وہ عبادتیں ضائع ہو گئیں؟ تو آیت نے اس کا جواب دے دیا کہ نہیں، چونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پڑھی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ نمازیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ آگے اگلی آیت دیکھیے 144، قَدْ نَرَى اللَّهَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ اسی طرف رکھا کرو نماز پڑھتے ہوئے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم ہے، بیت المقدس تو بعد میں بنا نا، بیت اللہ تو پہلے سے بنا ہوا قدیم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اسی لیے آپ کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے اور تبدیل ہو جائے گا، تو آپ نئے حکم کے انتظار میں، قبلے کی تبدیلی کے انتظار میں اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے۔ یہ کل بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں قومیں جو ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین مکہ بھی، یہ تینوں کے تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ تو اب چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اب ان کو یہ بات جو ہے اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ قبلے کو، کعبہ کو قبلہ جو بنایا گیا تو اس میں ان کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ تو اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلے وہ بنایا تھا تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق، جو حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی نسل سے یہ لوگ ہیں بنی اسرائیلی، ان سب کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، تو اس کے بعد بیت المقدس بنا ہے، تو اب ان کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ
تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، اب یہ اہل کتاب جو ہیں، اہل کتاب آپ کو بتایا نا، دونوں آتے ہیں اس میں، یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں۔ یہودیوں کو تورات دی گئی ہے، عیسائیوں کو انجیل دی گئی ہے، ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نے ہی انکار کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کو، خانہ کعبہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آؤ گے تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، لیکن انہوں نے حق سے منہ موڑنا ہے اور انہوں نے حق قبول نہیں کرنا، یہ ضد میں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو دونوں خود اپنے ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، لیکن ان دونوں نے بیت المقدس کے الگ الگ کونے جو ہیں نا، وہ ان پر یعنی تفریق کی ہوئی ہے، دونوں کا ایک ہی مسجد ہے، لیکن انہوں نے کونے الگ الگ کر کے ایک دوسرے کے قبلے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی عیسائی جو ہیں، یہودی بیت المقدس کو مانتے ہیں نا، عیسائی بیت اللحم، بیت المقدس کے اندر ہی ایک جگہ ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر ہی ایک جگہ ہے، وہ تھوڑی نشیب میں ہے، نیچے ہے، وہ بیت اللحم جہاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، عیسائی وہاں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ان کے بھی ڈائریکشنز کا فرق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دونوں اپنے قبلوں کو الگ الگ ہیں، ان کے ان کو ایک نہیں مانتے، تو تمہارے قبلے کو یہ کیسے ماننے لگیں گے؟ تو اگر اب آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ انک اذا لمن الظالمین، تو آپ کا شمار جو ہے پھر ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب یہ اہل کتاب جو ہیں کس کو پہچانیں؟ یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا ہے، یہ ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس حکم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو اب یہ پھر جان بوجھ کر حق کو چھپا رہے ہیں۔ تو حق وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہوں، اور ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ آیت نمبر 148۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہیں لوگ، انہوں نے اپنی ایک ایک سمت مقرر کر رکھی ہے، تو آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں، بس کیا کریں؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نیک کام جو بھی ہیں ان میں سبقت لے جائیں، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ آخری انجام جو ہے نا، آخری انجام اللہ پاک نے بتا دیا کہ نیکیاں کرو، بس نیکیاں اکٹھی کرو۔ آخری انجام کیا ہوگا کہ اللہ ساروں کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور اس وقت آخری جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلی آیت 149 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا، اب تک جو ہے یہ 2 مرتبہ ہو گیا اور آگے 1 مرتبہ اور آئے گا۔ 3 مرتبہ اللہ نے حکم دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آگے بھی آ رہا ہے، تو 2 مرتبہ واحد کے صیغے میں آ رہا ہے، 1 مرتبہ جمع کے صیغے میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 3 مرتبہ دہرایا ہے، اس سے ایک تو حکم کی اہمیت ہے، واضح کرنا مقصد ہے، دوسرا یہ بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلو تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ایک تو حکم یہ ہے نا کہ بیت اللہ کے اندر موجود ہیں، جب وہاں سے نکل رہے ہیں، مکہ سے باہر کہیں بھی گئے ہیں، کہیں دور بھی چلے جائیں، تب بھی یہ فرض جو ہے ختم نہیں ہوگا، تب بھی
وہاں پر اللہ رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، تو اللہ پاک نے یہ سمت کا لفظ استعمال کیا، وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت کا لفظ استعمال فرمایا کہ جس سمت میں بھی وہ آ جائے، خواہ وہ مشرق میں آ جائے، مغرب میں آ جائے، شمال میں آ جائے، جنوب میں آ جائے۔ اب ہمارے ہاں مغرب کی طرف ہم منہ کرتے ہیں تو وہ سمت بنتی ہے، تو جو اہل مغرب ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کریں گے تو ان کی سمت بنے گی، تو جو ادھر بیت المقدس والے ہیں وہ شمال کی طرف سمت کریں گے تو جو رخ بنے گا۔ تو اللہ نے سمت کا لفظ بتایا ہے، جو ان سے مرضی سمت ہو رخ ادھر کو کرنا ہے، تو یہ حکم جو ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 150 میں کہ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ حجت بازی کا مطلب کیا کہ جب تک یہود یہ حجت کرتے تھے کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا 17 مہینے تک مدینہ میں آ کر، تو یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اس لیے ان لوگوں نے ہمارے قبلے کو اختیار کیا ہے۔ اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان تو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا متبع مانتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر جو ہے بڑی سخت غلطی کر لی ہے۔ تو اب جب کہ قبلے کی جو تبدیلی کی مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوئے، تو دونوں حجتیں ختم ہو گئیں۔ البتہ جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور کجی ہے، وہ لوگ تو حجتیں کبھی بھی ختم نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے مت ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی، ان لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسا ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب اللہ پاک نے جو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارت اور نعمت مسلمانوں کو عطا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے یہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا ایسی ہی ایک نعمت ہے جیسے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت میں نے تم کو عطا کی۔ اور وہ رسول کیا کرتے ہیں، ان کے ذمے کیا کام ہے کہ وہ آپ پر کتاب کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر 1، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، گناہوں کی علائش، گناہوں کی آلودگی، گناہوں کی نجاست کو دور کر کے نفس کو پاک کر دیتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، تیسرا جو فرض ہے وہ یہ کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، جو اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے وہ سکھاتے ہیں، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو تم پہلے سے نہیں جانتے۔ اب یہ بات قرآن کریم کی جو یہ فرائض نبوت ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، اس کا جو ترتیب وار 4 ہیں میں نے آپ کو بتا دیے۔ پہلا تلاوت آیات ہے۔ تلاوت آیات جو ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھ کے سناتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ عرب تھے، ان کو پڑھنا آتا تھا، لیکن یہ بذات خود ایک نیکی ہے کہ اس کی تلاوت کر کے آپ سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اب تلاوت خواہ بغیر سمجھے کی جائے، قرآن پاک کو سمجھنا معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ایک الگ نیکی ہے، لیکن تلاوت کو کرنا بذات خود، چاہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، تلاوت کو کرنا، سننا، یہ بذات خود ایک نیکی ہے اور اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نبی نے بھی تعلیم دی اور آگے امت بھی تعلیم دیتی ہے۔ دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم کا یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، یعنی تعلیم، تلاوت کے بعد آگے تعلیم۔ تعلیم کیا ہے کہ خالی ترجمہ پڑھنے سے یہ ساری سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ
اس کی زبان کو خوب سمجھنا اور اس کو آگے استاد سے سیکھنا۔ حالانکہ وہ لوگ عرب تھے، ان کو تو اس کی زبان سمجھ میں آتی تھی، ترجمہ بھی سمجھ میں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود استاد کے بغیر قرآن کی صحیح تشریح نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کا یہ بھی فرض تھا۔ تیسرا فرض جو آپ کو حکمت کی تعلیم دینا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ حکمت، دانائی، عقل مندی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اصل دانائی اور حکمت وہی ہے۔ تو آپ کی تعلیمات کیا کہلاتی ہیں؟ حدیث۔ تو اس آیت سے حدیث کا حجت ہونا بھی ثابت ہے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی صرف ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن میں سب چیزیں موجود ہیں، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک اور فریضہ دیا کہ آپ انہیں حکمت کی تعلیم دیں، اور حکمت ساری کی ساری احادیث کے اندر آپ کے اقوال، آپ کی باتیں موجود ہیں، تو وہ حدیث کی حجت ہونا اسی آیت سے ثابت ہو گیا۔ اس لیے ہمیں حدیث کے ہم محتاج ہیں، حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت ہی ہے جس کی وجہ سے قرآن ہمیں صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ چوتھا فرض آپ نے لوگوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اس کا ہے کہ عملی تربیت۔ عملی تربیت، اچھے اخلاق، پاکیزہ اخلاق، گندے اخلاق سے بچانا، گندے اخلاق کی نشاندہی کر کے ان سے دور رہنے کا حکم دیا آپ نے، اور اچھی صفات پیدا کی، تو یہ ہو گیا تزکیہ۔ اور یہ اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ کر دیا، تو یہ تزکیہ ہو گیا۔ تو جن نے اس سے معلوم کیا ہوا کہ جس شخص نے اس علم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہیں لی، وہ اس کا علم جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ جن کا کیا وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو اترتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا، آپ کی زبان مبارک سے تربیت لی، فیض لیا اور اپنی اصلاح کی۔ تو صحابہ کرام اولین جو ہیں شاگرد ہیں، آگے ان سے سیکھنا جو ہے وہ ان سے امت کو فیض حاصل ہوا۔ تو صحابہ کرام کی عزت، ان کی ناموس، ان کا احترام اور ان کے حق میں سچائی کی جو حجت ہے وہ یہاں پہ وہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ جو صحابہ کے خلاف ہوں، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کریں یا جو صحابہ کو اہم نہ سمجھیں، وہ بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اسلام کے اندر فتنہ ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں حدیث کی حجت بھی واضح ہو گئی اور صحابہ کرام کی حجت بھی واضح